سب سے پہلا فرد، سب سے پہلے صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کے رشتے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اقدام کیا، وہ خود حضرت ابو بکر ہیں۔ جو منابع اہل سنت میں ہمیں نظر آتا ہے، خصوصاً مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں، جو کہ ہیثمی کی کتاب اہل سنت کی ہے کتاب ہے، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خود ڈائریکٹلی نہیں جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور رشتہ مانگنے کے لیے، نہیں، وہ خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسر اور زوجہ بن چکی تھی، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھیجتے ہیں نبی اکرم کے پاس تاکہ ایک میڈیشن ہو جائے خاص گاری کے لیے، رشتے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے جب اپنے والد سے یہ سنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ازدواج کریں، تو وہ بہت خوشحال ہوئیں، اور پھر وہ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور اپنے والد ابو بکر کا پیغام پہنچایا۔ عبارت ہمارے پاس یہ ہے: فقالت یا رسول اللہ ان ابا بکر ذکر فاطمہ وامرنی ان اذکرها۔ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ ابو بکر نے اس میں فاطمہ کو یاد کیا ہے، فاطمہ کا نام لیا ہے، اور مجھے مأمور کیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور ان کا پیغام آپ کی خدمت میں پہنچاؤں رشتے کے لیے، منگنی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: قالا حتی ینزل القضاء۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ قضاء الہی سے مربوط ہے، حکم الہی اس کے بارے میں نازل ہونا باقی ہے کہ فاطمہ کا رشتہ کس سے ہونا ہے۔ تو یہ جواب حضرت عائشہ نے سنا اور پھر وہ واپس لوٹ آئیں اپنے والد کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس۔ تو ابو بکر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا جواب دیا نبی اکرم نے؟ تو پھر حضرت عائشہ نے یہاں پر جواب دیا کہ اے کاش میں نہیں جاتی اس رشتے کے لیے تاکہ مجھے یہ جواب سننا پڑتا۔ یہ ہمیں حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ تاریخی واقعہ ملتا ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد کے اندر۔ دوسرے صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آتے، ڈائریکٹلی نہیں آتے، وہ ہیں حضرت عمر۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو واسطہ قرار دیا دوبارہ یہاں پر، جس طرح حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو واسطہ قرار دیا، اور حفصہ گئیں وہاں پر نبی اکرم کے پاس، وہ میڈیشن کی اور واسطہ قرار پائیں، حضرت عمر کا پیغام پہنچایا، اور دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ کو جواب دیا حضرت ابو بکر کے لیے۔ اور پھر حفصہ نے بھی یہی جواب کہا کہ اے کاش میں نے یہ ایشو جو ہے نہیں اٹھایا ہوتا، میں نہیں گئی ہوتی نبی اکرم کے پاس اس رشتے کے لیے۔ اب 3 سے 4 تقریباً 3 راوی یہاں پر میرے پاس ہیں جو کہ اہل سنت کے راویوں میں سے ہیں، جو کہ انس ابن مالک سب سے بہت برجستہ راوی ہیں اہل سنت کے، انہوں نے خود یہ واقعہ پورا نقل کیا ہے۔ اسی طرح بریدہ بھی ہیں اور دیگر راوی بھی ہیں یہاں پر اہل سنت کے۔ اسی طرح یہ جو پورا ماجرا ہے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا رشتہ مانگنا حضرت فاطمہ کے لیے، یہ خود کتاب احقاق الحق میں، جو کہ شیعہ کتاب ہے آیت اللہ شوستری کی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آیت اللہ مرعشی نجفی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں احقاق الحق میں اپنے حاشیے لکھے ہیں، اپنی نوٹس لکھی ہیں، فٹ نوٹس لکھی ہیں،
اور اس میں ایک باب ہمیں ملتا ہے کہ اس چیپٹر کا نام یہ احقاق الحق میں اباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تزویجہا من ابی بکر و عمر. چیپٹر کا نام یہ ہے کہ نبی اکرم کا اباء کرنا، منع کرنا جو ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رشتے کا منع کرنا ابی بکر اور عمر سے. اور اس کتاب میں، اس چیپٹر میں خود آیت اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ، یا ایک اور نقل کے مطابق آیت اللہ تستری یا شستری ہے بالآخر، لیکن آیت اللہ شستری کہہ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے انس بن مالک کی روایت کو 15 اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے. اسی ماجرا کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے پوری سٹوری سنائی ہے، احقاق الحق میں مرحوم شستری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو انس بن مالک جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں، انس بن مالک کی اس روایت کو 15 کتابوں سے، اہل سنت کی 15 کتابوں سے نقل کیا ہے. اسی طرح انہوں نے بریدہ یا برید جو کہ اہل سنت کے ایک اور راوی ہیں، برید سے 9 کتابوں سے روایت نقل کی ہے. اور اسی طرح اور بھی نقل یہاں پر موجود ہے. تو بس یہ ایک مسلم واقعہ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں قطعی واقعہ ہے. اب تیسرے صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، وہ ہے عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان باہم. حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. عبد الرحمن ابن عوف یہ اس وقت کے قریش کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھا یہ شخص، اور بہت ہی پولدار تھا، مالدار شخص تھا، ثروت مند شخص تھا، یہ بہت پیسے والا شخص تھا. جو تاریخی ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس ملتے ہیں کہ عبد الرحمن کی موت کے بعد کیا ثروت اس کے پاس موجود تھی. اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں اس کو، 1000 اونٹ، 3000 جو ہے وہ بکرے موجود تھے اس کے پاس، 100 گھوڑے موجود تھے، اور فراوان گولڈ موجود تھا، فراوان گولڈ طلا اس کے پاس موجود تھے. اور اسی طرح اس کی 4 بیویاں تھیں. اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اس کے اموال، اس کی ثروت اس کی 4 بیویوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، تو ہر خاتون کو، اس کی ہر ایک بیوی کو جو ہے وہ 1,00,000 دینار ملے وراثت میں. اس قدر پیسہ تھا اس کے پاس. اب یہ شخص ہے، اس قدر پیسہ ہے اس کے پاس، اب یہ آیا ہے رشتہ مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تاکہ حضرت زہرا سے شادی کر سکے. اب جب وہ آیا نبی اکرم کی خدمت میں، تو اس نے کہا رسول خدا، اے رسول خدا، میرے پاس یہ چیز ہے، کسی چیز کی کمی میرے پاس نہیں ہے. پھر اس نے گنوایا رسول خدا کو کہ میرے پاس اتنے شتر ہیں، اتنی ثروت ہے، اتنا گولڈ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اس قدر کی قیمتی کپڑے ہیں، اوکے، کلوتھس ہیں میرے پاس، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. خوب. اب ایک اور روایت کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم نے کیا جواب دیا ہے. ایک طرف سے پھر حضرت عثمان، وہ بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہیں. تو عثمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَبْذُلُ ذَلِكَ، میرے پاس بھی اتنا مال ہے کہ میں بھی اتنا ہی جو ہے فاطمہ کو مہریے کے طور پر دے سکتا ہوں. بس آپ دیکھیں، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان، ان دونوں نے کامن بات کی. اور جب رشتہ مانگنے آئے تو کامن بات کیا کہ انہوں نے پیسے کے بعد، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، فاطمہ کو میں اتنا مہریہ دوں گا، ٹھیک ہے. فغضب النبی، نبی اکرم کو غصہ آیا، غضب آیا. تعبیر دیکھیں روایت کی، فغضب النبی من مقالتہما، ان کی اس گفتگو سے نبی اکرم کو غصہ آیا، غضب میں آ گئے. نبی اکرم نے یہاں پر بھی کیا عجیب اقدام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی اٹھائی، ٹھیک ہے، زمین سے ایک مشت مٹی اٹھائی، اور
عبد الرحمن کے چہرے پہ دے ماری. وقال له انك تحول علي بمالك، تو اپنی مال و ثروت جو ہے مجھ پر، اس کو تو وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو میرے سامنے لانا چاہ رہا ہے کہ مال و ثروت تیرے پاس اتنا ہے. اب راوی کہتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو جو ہے پھینکا اس کے چہرے کے اوپر، تو یہ مٹی گولڈ میں تبدیل ہو گئی، سونے میں تبدیل ہو گئی. یعنی نبی اکرم نے یہ کہنا چاہا عبد الرحمن اور عثمان سے کہ ہم کوئی ثروت پرست لوگ نہیں ہیں، ہم پیسے کے پیچھے نہیں پڑے. یہ دنیا داروں کی زبان ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے. عبد خدا کی یہ زبان نہیں ہوتی ہے. ورنہ میرے اندر یہ خدا نے قدرت دی ہے کہ میں جب مٹی پھینکوں تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے. اور راوی کہتا ہے یہی ہوا.